بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفینہ خان، آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ چینل خوشبو پی کے۔ سامعین معظم، حویلی کا اسرار کے نئی قسط کے ساتھ پھر حاضر خدمت ہوں۔ تو چلیں بلا تاخیر آج کے نئی قسط شروع کرتے ہیں۔ تب پھر ضرور تم ڈاکو ہو گئے، کوئی ٹھاکو ہو گئے۔ اچھا خیر، مجھے اس سے کیا، میری بلا سے تم کچھ بھی ہو، لو میں تم پر حملہ آور ہو رہی ہوں۔ اپنا بچاؤ کر سکتے ہو تو کر لو، میں تم سے اپنے بھائیوں کا انتقام لوں گی۔ تم ضرور کوئی پاگل لڑکی ہو جسے اتنا بھی نہیں معلوم کہ پستول کیا چیز ہوتی ہے۔ اچھی طرح جانتی ہوں، لیکن مشکل یہ ہے کہ میں اصلی اور نقلی پستول میں فرق فوراً پہچان لیتی ہوں۔ کیا؟ وہ دھک سے رہ گیا اور ساتھ ہی پستول اور لکڑی سمیت فرزانہ پر چھلانگ لگا دی۔ فرزانہ پہلے ہی ہوشیار تھی، جھکائی دے کر دوسری طرف نکل گئی اور وہ اپنے زور میں دیوار سے ٹکرایا اور بے سود ہو گیا۔ ارے بس، اتنی جلدی بے ہوش ہو گئے؟ ابھی تو میں نے ایک ہاتھ بھی نہیں دکھایا۔ لا حول ولا قوت، اس نے مسکرا کر کہا، پھر صحن کے چاروں طرف نظریں دوڑائیں اور ایک کھڑکی نظر آتے ہی اس کی طرف بڑھی۔ جلد سے کھڑکی کھولی اور بلند آواز میں بولی، انکل آپ کہاں ہیں؟ فوراً اس کھڑکی کے ذریعے اندر آ جائیں، میں نے دشمن کو مار گرایا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی وہ بڑھی اور ٹھٹک کر رہ گئی۔ گرا ہوا دشمن اب اس جگہ نہیں تھا۔ اس نے بکھلا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک دوسری کھڑکی نظر آئی۔ وہ اس کی طرف دوڑی، پھر کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دی۔ وہ دور، بہت دور بھاگا جا رہا تھا۔ وہ خان بھی اس کے پیچھے تھے۔ شاید انہوں نے اسے کودتے دیکھ لیا تھا۔ یہ دیکھ کر اسے کچھ حوصلہ ہوا، کیونکہ خان اس سے کچھ زیادہ فاصلے پر نہیں تھے، جبکہ وہ بہت دور تھی۔ اپنے پیچھے قدموں کی آواز سن کر خان نے مڑ کر دیکھا۔ مڑ کر نہ دیکھیں انکل، وہ نکل نہ جائے، فرزانہ چلائی۔ میرا خیال ہے فرزانہ میں اسے نہیں پکڑ سکوں گا۔ خان بوکھلائے کہ میں اسے نہیں پکڑ پاؤں گا۔ کیا مطلب؟ میرے پاؤں میں اس نے ایک لکڑی کھینچ ماری تھی، میں ٹخنے میں شدید درد محسوس کر رہا ہوں۔ اوہو، تب تو انکل آپ رک جائیں، میں خود ہی اسے دیکھ لوں گی۔ شکریہ فرزانہ، انہوں نے کہا اور پھر بیٹھ ہی گئے۔ جلد ہی فرزانہ ان کے پاس سے گزر گئی۔ اب وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگ رہی تھی، لیکن دشمن بھی گویا ہوا میں اڑا جا رہا تھا۔ درختوں کے درمیان یہ دوڑ چاند کی روشنی میں ہو رہی تھی۔ اچانک چاند بادلوں میں چھپ گیا اور دشمن اس کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ سامعین معظم، کل انشاءاللہ پھر نئی کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔